نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم۔ وراثت سے متعلق باتیں چل رہی تھیں۔ میت سے جو تیسرا رشتہ ہے وہ ہے ذوی الارحام، یعنی میت کے وہ رشتہ دار جن کی میت سے رشتہ داری کسی عورت کے واسطے سے ہے، جیسے خالہ ہے، ماموں ہیں، بھانجے ہیں، بھانجیے ہیں، نواسے نواسیے ہیں، نانا ہے، نانا کا باپ ہے، نانا کی والدہ ہے، پوتی کی مذکر مؤنث اولاد ہے۔ تو اس طرح سے سب سے پہلے جو حصے دیے جاتے ہیں وہ ذوی الفروض کو دیے جاتے ہیں، جن کے حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت مطہرہ کی وجہ سے متعین ہیں۔ ان کو حصے دینے کے بعد اگر وراثت بچ جاتی ہے تو پھر جو عصبات رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ساری کی ساری وراثت ان کو مل جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے عصبات رشتہ داروں میں کوئی بھی نہیں، عصبات رشتہ دار میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ہوتے ہیں جن کی میت سے رشتہ داری کسی مرد کے واسطے سے ہے، جیسے پوتا ہے، دادا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے عصبات رشتہ داروں میں سے کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی وراثت دوبارہ ذوی الفروض میں تقسیم ہو جاتی ہے، سوائے شوہر کے اور بیوی کے۔ ان کو دوبارہ وراثت نہیں ملتی، اور باقی جو ذوی الفروض رشتہ دار ہیں ان میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے ذوی الفروض رشتہ داروں میں سے کوئی بھی نہیں، عصبات جس کا بہت طویل رشتہ داری ہیں، لمبا، ان میں سے بھی کوئی بھی نہیں، تو پھر جا کر کے کبھی خال جو ہے وہ ذوی الارحام رشتہ داروں کی باری آتی ہے۔ پھر ان میں بھی 4 درجے بنے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے درجے والوں کو ملتی ہے، ان کو اگر ان کو ملے گی تو باقی محروم رہیں گے۔ اگر ان میں سے بھی کوئی نہیں تو پھر دوسرے درجے والے، ان میں سے بھی کوئی نہیں تو تیسرے درجے والے، تو پھر چوتھے درجے والے۔ اس طرح سے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاطمہ جاوید کی صحت یابی کے لیے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ، ہماری اس نماز کو زندگی بھر کی پہلی تمام نمازوں کو، دیگر تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما۔ اے اللہ قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو عبادات میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں اور پھر پوری زندگی ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں جس شوق اور جذبے کے ساتھ ہم 5 نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے یہی جذبہ تا حیات باقی سال میں بھی نمازوں کی ادائیگی میں ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ پورا سال اسی شوق اور جذبے کے ساتھ 5 نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں آپ کی طرف سے بے شمار انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، اے اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔
پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ فاطمہ اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، انہیں مکمل فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی ناگہانیوں سے، پریشانیوں سے، حوادثات سے ہم سب کی، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔